للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، اور یہ بھی ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ بہت سارے کیسز اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ طلاق دینے کے باوجود بھی بیوی کو گھر میں رکھتے ہیں۔ غصہ، جذبات سے مغلوب ہو جانا، اس قسم کی حرکتوں سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ بعض تو پھر کسی کو بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے طلاق دی ہے، میاں بیوی خود ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں کہ نہ تم بتانا نہ میں بتاؤں گی، بس پی جاؤ گے یہیں پہ اس کو۔ اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ طلاقیں دینے کے بعد پھر کسی اور سے فتویٰ لے آتے ہیں، جا کے مسلک اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اہل حدیث مسلک کے علماء بھی تو مسلمان ہیں، اگر ان کے فتوے پہ ہم نے عمل کر لیا تو کیا ہوا۔ یہ بھی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے علم میں جنہوں نے 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں بیوی کو ایک مجلس میں، اس کے بعد اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیا اور پھر بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ 20 سال گزر گئے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب حرام کاریاں ہیں، شرعی حدود سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح لفظوں میں تیسری طلاق کے بعد بیوی کو حرام قرار دیا ہے، اور صاف حکم دیا ہے کہ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ اب یہ بیوی پہلے شخص کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس مسئلے کو آج کل ٹیلی ویژن پہ بھی بہت اچھالا جا رہا ہے، وہ میں پھر بعد میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ کیا اچھالا جا رہا ہے، اور اس میں اسلام کو پس پردہ شریعت کو بدنام کرنا مقصد ہے، اچھے عنوان سے اچھا لیبل لگا کے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا 2 وجہ سے جائز نہیں ہے، 2 وجہ سے حرام ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس بارے میں طلاق کے مسئلے میں کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو فروعی مسائل ہیں دوسرے، جن میں امت میں شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس میں تو اہل حدیث عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور کسی حنفی شافعی عالم کی رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ میں اختلاف ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، امام کے پیچھے زور سے آمین کہا جائے، آہستہ کہی جائے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، تو امت کی دونوں رائے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں اتفاقی ہیں، اجماعی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجماعی، تابعین کے دور میں بھی اجماعی، پھر چاروں ائمہ نے بھی اس پر اتفاق کیا۔ ان مسائل میں کوئی بھی عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس عالم کی رائے کو دیوار پہ اٹھا کے مار دیا جائے۔ کوئی اس کی وقت نہیں ہے اسلام میں کہ پوری امت ایک طرف اور وہ عالم اپنی تحقیق عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 3 دی ہوں، الگ الگ مجلس میں 3 دی ہوں، 3 مہینوں میں 3 دی ہوں، کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس آیت سے 3 مختلف مجلسوں کی 3 طلاقیں مراد ہیں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ یہ میں سخت الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو بہت زیادہ، اس آیت کا غلط استعمال کیا گیا ہے، بلا دلیل اس آیت میں قیدیں لگائی گئی ہیں۔ صاف لفظ ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یہ میں صرف لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں اس میں کہاں قید ہے کہ 1 مجلس، 2 مجلس، 3 مجلس، کہیں بھی نہیں۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد چاہو تو اچھے طریقے سے رکھ لو، او تسریح بِإِحْسَان، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس کے بعد پھر خلا کا ذکر ہے، آگے چل کے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس کے بعد دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ،
تو پھر اس تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے کہ فوراً دی یا 1 مہینے بعد دی یا 1 گھنٹے بعد دی. بعض لوگ یہ مرتان کے لفظ سے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ اگر ایک ہی مجلس میں دے دی ہیں تو 1 مرتبہ ہوئی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی عربی زبان سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے اور قرآن و حدیث سے بھی جاہل ہونے کی دلیل ہے. احادیث میں مرتن کا لفظ ایک ہی مجلس میں ایک کام کو کئی مرتبہ کیا جائے اس کو بھی مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے من قال 30 مرتن سبحان اللہ, جس نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا. 33 مرتبہ تسبیحات جو ہے نا, تو یہ 33 مرتبہ ایک ہی مجلس میں کہا جاتا ہے. یہ 33 مہینوں میں کہا جائے گا, یہ ایک ہی مجلس میں 33 مرتبہ. صحیح بخاری میں ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و مرتین, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کیا. صحابہ کو سکھا رہے تھے ایک وضو کو 2 مرتبہ دھویا, 3 مرتبہ دھویا. تو ظاہر ہے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا. تو یہ واضح لفظ ہے, قرآن مجید کی واضح آیات ہیں. اور اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بھی بتاتا ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت زمانے جاہلیت میں 3 طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق تھا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق ختم کر دیا جائے گا. دوسری آیت قرآن مجید میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی, یعنی نبی سے مراد سب امتی ہیں, کہ جب تم اپنی بیوی کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو فطلقوهن لعدتهن, تو ان کو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے طلاق دو. یعنی 3 مہینے میں طلاق دو. 3 طلاقیں دینی ہو تو کتنے, تقریباً 3 مہینے اس کے لیے ہونے چاہیے, اکٹھی نہیں دو. آگے اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عین ممکن ہے اللہ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے. کیا مطلب, اگر اس حکم پہ عمل نہیں کیا, اکٹھی دے دی, تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ آیت بھی نص سے قاطع ہے, صاف دلیل ہے کہ قرآن طلاق کو تقسیم کر کے دینے کا حکم اسی لیے دے رہا ہے کہ اکٹھی دینے میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور آپ کے بہت بڑے شاگرد تھے حضرت عکرمہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر کے امام تھے, تو آپ کے شاگردوں میں حضرت عکرمہ بھی تفسیر کے امام تھے. ان دونوں سے اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے تابعین تبع تابعین سے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے طلاق کے بعد حکم دیا نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں, تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ أَيْ مَن طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى, جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں, یعنی اس کو رجوع کا حق دیتے ہیں. کیا پتہ چلا, جو اللہ سے نہیں ڈرتا دھاڑ دھاڑ کر کے 3 نکال دیتا ہے, تو اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, کیونکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آج کل ٹیلی ویژن پہ اس مسئلے کی غلط اشاعت کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا نہیں سمجھتا, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے, لیتا رہے, مگر کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ اس سے غلطی کا امکان نہ ہو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ائمہ اربعہ کی اتباع کی جائے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. بعد کے لوگوں کو اگر آپ چلیں گے نا ان کی علمیت سے متاثر ہو کر, وہ بہت سے مسائل میں گڑبڑ کر جائیں گے اور نام قرآن حدیث کا استعمال کریں گے. تو مسائل کے معاملے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی مفتی نہیں ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور بڑی فحش غلطیاں ہوتی ہیں مسائل کے معاملے میں. تو یہ میں اس لیے آپ کو ترجمہ میں مسائل کی دلائل کے یہاں عام طور پر نہیں دیتا, نہ یہ مجلس اس چیز کی ہوتی ہے, لیکن اس مسئلے پر اس لیے کہ اس میں جو ہے نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ غلط مسئلوں کی اشاعت کی جا رہی. تو یہ سورہ طلاق کی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 دے دیں تو ہو جائیں گی, اور سورہ طلاق سے بھی پتہ چل رہا ہے اللہ اس میں طلاق کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کہ اکٹھی نہ دیا کرو, کیونکہ اکٹھی اگر دے دی شریعت کے خلاف دے دی تو اس میں حکمتیں فوت ہو جائیں گی, تمہیں ندامت ہوگی, مگر تلافی کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہوگا.
اب جو شخص 3 طلاقیں دیتا ہے، اہل حدیث کے پاس جاتا ہے، تو وہ حضرات قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کرتے اور اس شخص کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ 3 نہیں ہوئی، کتنی ہوئی ہیں؟ 1 ہوئی ہے۔ تو جب 1 قرار دے دی تو آپ نے اس کو مصیبت میں ڈالا یا مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دیا؟ تو یہ صاف لفظوں میں قرآن کی آیت کی تحریف ہے، یہ صاف لفظوں میں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر میں نے بیان کی صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس جب کسی کو طلاق کا فتویٰ دیتے 3 طلاقوں کے واقع ہونے کا، تو یہی آیت بطور دلیل کے پیش کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے جس کی سند بالکل بے غبار ہے، کوئی اہل حدیث عالم بھی اس کی سند پہ اشکال نہیں کرتے، بالکل بے غبار سند ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا ابن عباس ان عمی طلق امرأته 3، میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، فہل لہو مخرجا، کیا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا مخرجن، کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یأتی احدکم الحموقہ، تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص، وہ اکٹھی دی تھی انہوں نے، ان کے چچا نے جو دی تھی، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص حماقت پہ سوار ہوتا ہے، ثم یأتی ابن عباس، پھر ابن عباس کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے فیقول یا ابن عباس یا ابن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس، پھر یہ یوں صدائیں لگاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، ان عمک لم یتق اللہ، تیرے چچا نے، تیرا چچا اللہ سے نہیں ڈرا طلاق کے معاملے میں، فلم یجعل لک مخرجا، اللہ نے اس کے لیے اب مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسلک اہل حدیث کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 طلاقوں کو 3 قرار دینے کا قانون تھا، یہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اس کی دلیل وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجعل واحدۃ، کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، ابو بکر کے دور میں بھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کا دور جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ طلاقوں کی کثرت کر رہے ہیں، تو بطور سزا کے انہوں نے نافذ کر دیا اس کو۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ میں اس لیے دلائل دے رہا ہوں کہ جب کوئی دے گا نا 3، پھر وہ میری ساری تقریر ایک طرف، پھر وہ اس کو یہ حدیث لکھ کے دے دیتے ہیں وہ حضرات، وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو نبی کے دور میں تو 3 ایک سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی، یہ تو حضرت عمر نے تھوپ دیا امت کے اوپر ایک قانون، تو میں نبی کی اتباع کروں یا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عمر کا کلمہ نہیں پڑھا میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، اس حدیث کو پیش کرنے والے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے دور میں جو 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، پہلی بات اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں علی الاطلاق ہر قسم کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں تو 1 مہینے کی 3 مہینے کی 3 بھی آ گئیں، 3 گھنٹے کی 3 بھی آ گئیں، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ 3 جو سمجھی جاتی تھی تو نبی سمجھتے تھے یا ابو بکر سمجھتے تھے۔ علماء نے اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کیا ہے کہ حقیقت میں زمانے جاہلیت میں 3 مختلف مہینوں کی 3 طلاقیں بھی ایک سمجھی جاتی تھیں، تو نبی کے دور میں بھی بعض صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ حکم زمانے جاہلیت کا منسوخ ہو چکا ہے، لہذا وہ بھی 3 مہینوں کی 3 گھنٹوں کی ایک مجلس کی ہر قسم کی 3 کو وہ بھی ایک سمجھتے آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی بعض صحابہ 3 کو ایک سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے جو 3 کو 3 نافذ کیا تو یہ کوئی نیا کوئی بدعت ایجاد نہیں کی،
بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قانون قرآن میں نازل ہوا تھا اس قانون کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی عورتوں سے متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو شیعہ لوگ آج کل یہی دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں کہ یہ متا تو حضرت کو حرام کرنا حضرت عمر کا کارنامہ ہے، نبی کا نہیں ہے. تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت جابر نے کہا نا کہ ہم متا کرتے تھے نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں بھی، تو اس میں حضرت جابر نے یہ کبھی کہیں نہیں کہا کہ نبی کی اجازت سے ہم یہ کام کرتے تھے یا نبی نے ہمیں اجازت دی تھی یا ابو بکر نے ہمیں اجازت دی تھی. بات یہ اس لیے کرتے تھے کہ متا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. جب متا کو اسلام نے حرام کیا ہے، قرآن میں بھی متا کی حرمت نازل ہوئی، حدیث میں بھی، بہت سے صحابہ کو اس حرمت کا علم نہیں ہوا، تو جن کو نہیں ہوا وہ کرتے رہے. ابو بکر کے دور میں بھی انہوں نے کیا، حضرت عمر نے پابندی لگائی. تو حضرت عمر نے جو یہ پابندی لگائی تو شریعت پر اضافہ نہیں تھا بلکہ وہی پابندی جو نبی لگا کر گئے تھے. تو اسی طرح طلاق کے مسائل کا شروع میں سارے صحابہ کو علم نہیں تھا. بعض صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ 3 کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے، وہ ایک سمجھتے تھے 3 کو. ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے پھر اس کو عمومی قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ کسی کو 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو اس لیے کوئی حدیث سامنے آئے تو پہلے کسی عالم سے اس کا پوچھ لیا کریں اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معمولی سی بھی غلطی کرتے تھے نا تو ایک عورت بھی کھڑے ہو کے ان کو ٹوک دیتی تھی کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی اجتہادی غلطی کی یا کوئی قانون بنایا تو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں، اختلاف کیا صحابہ نے. حالانکہ اس میں حضرت عمر کی برائے بھی ایک اجتہادی تھی، صحابہ کی بھی اجتہادی تھی. لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے خلاف قانون بنایا ہوتا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے اور قرآن میں حاصل ہوتا تو آپ مجھے بتائیں صحابہ اس قانون کو تسلیم کر لیتے؟ وہ تو اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ مال غنیمت میں جن کو لوگوں کو جو کپڑا ملا ہے تو آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آ گیا. ایک دفعہ حضرت عمر پہ کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اتنا لمبا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے، مال غنیمت میں اتنا لمبا کرتا تو نہیں ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ مسجد کے ممبر پہ اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں ملے گا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہنے لگی قرآن مجید میں تو آتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا، بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو واپس نہیں لے سکتے. اللہ تو سونے کے ڈھیر کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ نہیں. حضرت عمر فوراً رک گئے، فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ، عورت نے صحیح کہا مرد سے غلطی ہو گئی. صحیح ہے نا. وہ ایسا دور نہیں تھا کہ لوگ چپ ہوتے تھے، فوراً بول دیتے غلط کہہ رہے ہیں اور وہ مان بھی لیا کرتے تھے. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو خط لکھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. قرآن مجید میں اجازت دی ہے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی. حضرت عمر نے ان کو خط لکھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کریں، یہ یہودی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ قرآن نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو بتا دیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر حرام ہے، حلال ہے میں پھر آپ کی بات نہیں مانوں گا. جب اللہ نے حلال کیے تو آپ کیوں روکتے ہیں مجھے؟ حالانکہ یہودی عورت سے نکاح کرنا کوئی فرض نہیں تھا، جائز ہی تھا نا. وہ جائز کام میں بھی نہیں مان رہے امیر کی اطاعت، اس لیے کہ یہاں یہ حلال کو حرام کرنے کی بات ہو گئی نا کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کیسے پابندی لگا رہے ہیں. اور امیر بھی ایسا نہیں کہ کوئی 4 آدمیوں کا امیر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، خلیفۃ المسلمین، جس کے جنتی ہونے کی نبی نے دنیا میں بشارت دی ہو. تو صحابی ان کی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. حضرت عمر نے پھر خط لکھ کے بھیجا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، مجھے ڈر ہے کہ فاحشہ بدکار نہ ہو. یہودی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے بدکار عورت ہوگی، آپ صحابی رسول ہیں. پھر بھی حضرت حذیفہ نے کی شادی اور تھوڑے دن میں طلاق دے دی اور بتایا کہ میں پہلے اگر نہیں کرتا نا لوگ کہتے کہ عمر کی وجہ سے، حضرت عمر کی وجہ سے اس نے نہیں کی ہے. میں نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو میں کروں گا. بعد میں چھوڑ دیا اس کو پھر کہ بھائی نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیسی عورت تو کیا ہو. تو صحابہ کرام اور درجنوں واقعات. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرنا عمرہ بھی کرنا. اللہ کے نبی نے ایک ہی سفر میں حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی اسی سفر میں، جیسے آج کل سب حاجی کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم میں پابندی لگا دی
کہ حج تمتع کی اجازت نہیں ہے، باہر سے لوگ آئیں صرف حج کریں چلے جائیں، عمرہ اگلے سفر میں کریں، اور اس میں کوئی قرآن حدیث کی مخالفت مقصود نہیں تھی، مقصد قرآن کی مخالفت نہیں تھی، حدیث کی مخالفت نہیں تھی. آپ جانتے تھے کہ نبی نے عمرہ کیا ہے ایک ہی سفر میں، لیکن اس لیے پابندی لگائی. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ جب دور سے آتے ہیں احرام میں عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں تو حدود حرم میں یعنی جو میقات کے اندر اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتے ہیں. یہ حدود حرم کی پامالی ہوتی ہے، اس لیے پابندی لگا رہا ہوں. پھر بھی صحابہ نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا کہ جب نبی نے کیا تو آپ کیوں لگا رہے ہیں پابندی. حتیٰ کہ آپ کے اپنے بیٹے نے قبول نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کو مسئلہ بتایا کہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، تو کسی تابعین کو بتایا، تابعی کو، تو ان تابعین نے کہا کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ، میں اپنے باپ کی مانوں یا نبی کی مانوں؟ میں سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. میں اپنے باپ کی نہیں مانوں گا، کس کی مانوں گا؟ نبی کی. نبی نے کیا بس ختم. حالانکہ حضرت عمر حدیث کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ان کا مقصد تھا کہ حدیث پر آج کل جو عمل ہے اس میں یہ خرابی ہے، اگر نبی ہوتے تو وہ بھی پابندی لگا دیتے. حضرت عمر کی رائے تھی، رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام خاموش نہیں ہوتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی نے عورتوں سے متع کو حرام قرار دے دیا، ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی. حضرت عمر نے جب متع پہ پابندی لگائی اور کہا کہ جس نے عورتوں سے متع کیا اس کو میں پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا، رجم کروں گا، میں اجازت نہیں ہے اس بے حیائی کی اسلام. حضرت جابر غضبناک ہوئے، فرمایا ہم نے نبی کے دور میں بھی متع کیا، ابو بکر کے دور میں بھی، نہانا ہادا، یہ جو شخص ہے نا، ایسے کہا، یہ شخص ہمیں منع کر رہا ہے، یہ شخص حضرت عمر کی طرف گویا کہ ایک قسم کی جو غضبناک انداز، یہ شخص منع کر رہا ہے. بعد میں حضرت جابر کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر اپنی طرف سے منع نہیں کر رہے. حضرت عبداللہ بن عباس تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ متع حرام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر کی مخالفت کی. بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا کہ نہیں بھی حرام ہے اسلام. تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ متع اسلام میں حرام ہے، حدیث نہیں پہنچی تھی ان کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے مسئلے میں حضرت عمر نے جب نافذ کیا نا قانون کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوں گی، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے ہلکا سا اشارہ بھی کیا ہو کہ عمر یہ غلط کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رہے ہیں، کوئی بھی صحابی 3 طلاقیں دے رہے ہیں. اگر نبی کے دور میں وہ ایک تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے حکم کے مطابق وہ ابھی آپ کی بیوی ہے، یہی مطلب ہوا نا. اور حضرت عمر کے قانون کے مطابق وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. نبی کے قانون کے مطابق اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح حرام ہے، اجنبی آدمی سے نکاح حرام ہے. حضرت عمر کے قانون کے مطابق آپ کی بیوی اب کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. تو اپنی بیوی کو کسی سے نکاح کرنے کی اجازت دینا یہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ یہ کیسے راضی ہو گئے کہ اپنی طلاق یافتہ بیویاں حضرت عمر کے کہنے پر کسی اور سے اس کی شادی کرا دیں، اجازت دے دیں اس کو؟ یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی صحابہ سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی امیر المومنین خلیفہ عادل سے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی اس شوہر پہ اصل پہ حرام کر دیں اور اجنبی کے لیے اس کو حلال کر دیں. اگر ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے بعد میری بیوی مجھ پر حلال ہوتی ہے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے اس کو حلال کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے کہ نہیں آ رہی؟ میرا خیال یہ پھر قانون، یہ سیاسی قانون نہیں ہوگا، یہ دین میں تحریف ہوگی. اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیاستاً ایسا کیا تھا. یہ سیاست نہیں ہے، یہ دین میں اس سے بدترین تحریف کوئی نہیں ہو سکتی کہ بیویاں ایک دوسرے پہ حلال کر دی جائیں، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا. تو یہ حضرت عمر پہ معاذ اللہ بہت بڑا الزام آئے گا اس سے. تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں. کوئی ایک ضعیف سند بھی نہیں ملتی، صحیح حدیث تو دور کی بات کہ کسی نے ایک مجلس میں 3 دی ہوں. کوئی ضعیف سند بھی نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی نے اس کو 1 قرار دیا ہو، ایک صحابی نے بھی. 1-2 حدیثیں پڑھ کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس سے تو کئی سندوں سے، حالانکہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی جس میں نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، مگر عبداللہ بن عباس خود فتویٰ کیا دے رہے ہیں کہ کتنی ہوں گی؟ 3 ہی ہوں گی. خود یہی فتویٰ دے رہے ہیں.
پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک مجلس میں 99 طلاقیں دی تھی، اس تسبیح لے کے بیٹھ گیا ہوگا وہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے اس کے اوپر، اور اس سے پوچھا کہ تم نے لوگوں سے پوچھا لوگوں نے تمہیں کیا فتویٰ دیا؟ کوفہ میں تھے عبداللہ بن مسعود، تو اس نے کہا تمام لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بیوی حرام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لوگوں نے جواب دینے میں نرمی کی ہے، 3 طلاقوں سے حرام ہو گئی، باقی قیامت کے دن ساری طلاقیں تمہاری گردن پہ وبال ہوں گی۔ اصل جواب یہ۔ اب یہاں جو ہے نا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے فتویٰ دیا، تو لوگوں سے کون مراد ہیں؟ تابعین، اسلاف، سلفی نام اپنے ساتھ لگا لیا مگر اسلاف کی اتباع نہیں کر رہے، یہ تابعین تھے۔ اور لوگوں سے مراد وہ تابعین جو مفتی تھے، کیونکہ اس زمانے میں ہر ایرے غیرے سے مسئلہ پوچھنے کا رواج نہیں تھا کہ کسی بھی پان کے کھوکے والے سے جا کے مسئلہ پوچھ لیا، گٹکا کھانے والے سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ کیا مسئلہ۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم نے جو ایک مجلس میں اتنی طلاقیں دی ہیں، تو یہ تم نے جو لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو لوگوں سے مراد دیگر صحابہ اور دیگر تابعین، خیر القرون، مبارک ترین دور، اس دور کے تمام مفتیوں نے کیا فتویٰ دیا؟ بیوی حرام ہو گئی ہے۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا انہوں نے فتویٰ دینے میں نرمی کی ہے، پورا جواب نہیں دیا، صرف حرام نہیں ہوئی، باقی جو طلاقیں وہ قیامت کے دن تمہاری گردن پہ وبال ہوں گی۔ حضرت عمر کے پاس جب کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کے آتا، فتویٰ بعد میں دیتے، کوڑے مار مار کے اس کا سر پہلے گنجا کرتے تھے، اس کے بعد اس میں اور اس کی بیوی کو علیحدہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو آپ نے بھی 3 قرار دیا۔ حضرت علی سے بھی ثابت ہے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو آپ نے 3 قرار دیا۔ حضرت علی سے ثابت ہے، حضرت علی سے صحیح سند سے آپ کا مقول فرمایا لو ان الناس اصابوا حد الطلاق ما ندم رجل علی طلاق امراته، کہ اگر لوگ طلاق دینے میں شریعت کے حدود کا خیال کریں تو کسی شخص کو بھی طلاق کے بعد ندامت نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہی ہے کہ اگر شرعی حدود کا خیال نہ کریں تو ندامت ہوگی۔ تو اس لیے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے۔ میں اس مسئلے پر خود اہل حدیث علماء سے کئی بار ملا ہوں کہ حضرت بیٹھ کے بات کریں، میں یہاں فتویٰ میں نے دے دیا، اسٹیمپ لگا دی، مہر لگا دی۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی، وہ فوراً اہل حدیث عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں ہوئی حرام۔ اب وہ عام مستفتی درمیان میں گھوم رہا ہے، کہہ رہے ہیں یار وہ مولوی کچھ کہہ رہے ہیں، مولوی کچھ کہہ رہے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان اہل حدیث عالم سے ملا دو، میں بیٹھ کے بات کر لوں گا، حضرت ہمیں بھی ذرا دلائل بتائیے۔ میرا مسجد میں بیٹھا ہوں بلا مبالغہ، جب بھی ان کے علماء کے پاس میں گیا ہوں یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کبھی بات نہیں۔ آج بھی میرا بیان انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے، کھلی بات میں کر رہا ہوں کہ کوئی اہل حدیث عالم ہو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی ایک صحابی کا صریح فتویٰ دکھا دیں، ایک صحابی۔ پچھلے سال اس طرح ایک اہل حدیث عالم سے بات چیت ہوئی، وہ تیار ہو گئے، اور جو ہے نا وہ پھر لیکن جس ٹائم پہ بات چیت کرنی تھی اس سے 1 دن پہلے وہ بھی غائب ہو گئے۔ بہت بلایا، بہت پیچھے پڑے، بھائی بیٹھے تو صحیح، بات تو کریں، ایسے غائب بالکل بند۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح بات نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے تقلید کرنی ہے، تقلید تو پھر 4 ائمہ کی کریں۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام مالک کا بھی، شافعی کا بھی، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، انہی کا ظاہر ہے تحقیق کے بعد ہے، خام میں ایسے ہی نہیں دے دیا انہوں نے۔ اور اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں، ہم محقق ہیں، تو آئیے بیٹھے، ہمیں بتائیے آپ کی کیا تحقیق ہے، ہم بھی دیکھیں آپ کے پاس کون سی حدیث ہے، ہم بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ اس بارے میں میری ایک کتاب بھی انشاءاللہ طلاق ثلاث کے مسئلے پر آنے والی ہے، اس میں ان حضرات کے تمام دلائل کا ایک آسان اردو میں جواب لکھا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ فی الحال میرا مقصد کوئی مسائل، کوئی اختلافات میں آپ کو ڈالنا نہیں ہے، بہت سے مسائل اختلافی ہیں، صحابہ کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں رفع الیدین کرنے والے بھی ہیں، نہیں کرنے والے بھی، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو رفع الیدین کر رہے ہیں ہم نے جا کے چھیڑا اس کو، پتہ یہ صحابہ میں کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے۔ میں جب نماز پڑھاتا ہوں وَلَضَّالِّينَ کہتا ہوں، کئی جگہوں سے زور سے آمین کی آواز آتی ہے، کئی چپ آہستہ سے بولتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے جس نے زور سے بولا، میں نے بولا کدھر زور سے کدھر سے آواز آ رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتہ ہے بعض صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، بعض آہستہ کہتے تھے۔ یہ تو اختلافی مسائل ہیں جو چلتے آ رہے ہیں۔ اور ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ نے علماء میں یہ اختلاف اس لیے رکھا ہے تاکہ نبی کی ہر سنت محفوظ ہو جائے، کیونکہ نبی نے رفع الیدین کر کے بھی پڑھی ہے، نہیں کر کے بھی، تو بعض کو اللہ نے نہ کرنے پہ لگا دیا، بعض کو کرنے پہ، تاکہ دونوں عمل محفوظ ہو جائیں، زور سے بھی آمین کہا ہے، آہستہ بھی کہا ہے، تو ساری سنتیں امت میں زندہ ہو جائیں۔ تو جو اختلافی مسائل ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو اختلافی ہیں نہیں، بنا دیے گئے ہیں،
ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور پھر معاملہ بھی بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کے دوبارہ بیوی کو رکھ لیتا ہے تو یہ زنا سے بدتر ہے، اس لیے کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو وہ گنہگار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور یہ حرام کو حلال کر کے اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کسی خاندان میں ایسا ہوا اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے تعلق ختم کر دیں، بولیں پھر جاؤ ہم سے نہیں ملا کرو۔ اس صورت میں قطع رحمی کا، رشتہ داری توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں رشتہ داری توڑی جا رہی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن جہاں بھی طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ تو یہ قرآن نے خود مسائل بیان کیے ہیں طلاق کے، اس میں اجتہاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حدود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، یہ حلالے کے عنوان سے ٹیلی ویژن پہ سنا، اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ حلالہ کراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہ طلاقیں شوہر نے دی ہیں تو بیوی سے حلالہ کرایا جا رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ حلالہ جو ہے نا، حلالہ، یہ حلالے کا لوگ اصل کانسیپٹ جو تصور ہے وہ سمجھتے نہیں ہے کیا۔ حلالہ ہوتا یہ ہے کہ مرد نے جب 3 دے دی بیوی کو، اکٹھی دی یا مختلف مجلسوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی روک تھام کے لیے اور مرد کو سزا دینے کے لیے قانون بنایا ہے کہ اب یہ مرد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ کرے گا پھر طلاق کے لفظ سے دوبارہ کھیلے گا، یہ دوبارہ کھیلے گا۔ تو اس کو 3 آپشن دے دیے، 1 دفعہ طلاق کے لفظ سے کھیل سکتے ہو، 2 دفعہ کھیل سکتے ہو، 3 دفعہ نہیں کھیل سکتے، تیسرا کر دیا اب شادی بھی نہیں کر سکتے اس سے۔ اب یہ عورت کہیں اور شادی کرے، بس یہ ہے حلالہ۔ وہ ہمارے معاشرے میں اس کو غلط رخ دے دیا گیا کہ وہ 3 دے دی، پھر کسی بندے سے رابطہ کیا، یار میں نے بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، ایسا کرو ذرا عدت گزرنے تو بیوی کی، آپ ذرا اس سے شادی کر لینا، اس سے ہم بستری کر لینا، پھر چھوڑ دینا اس کو۔ بعض اس کے پیسے بھی پکڑا دیتے ہیں اس کو، جیسے وہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے نا، یہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ اس پر صحیح حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ بے غیرتی کی بات، ایک عورت کو اس طرح سے مرد کے درمیان گھما کے واپس لے کر آنا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ باقی ایک جائز حلالہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کہیں شادی کرے، پہلے شوہر سے مایوس کہ نہیں بھائی اس سے معاملہ ختم ہو گیا، کہیں اور کسی مرد سے شادی کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ مرد ہم بستری بھی کرے بیوی کے ساتھ، کیونکہ بغیر ہم بستری کے نکاح وہ پھر صرف زبانی کاروائی ہے نا، وہ تو یعنی ازدواجی زندگی شروع کر دے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر کبھی اتفاقی طور پہ مرد کو کبھی غصے میں اس نے طلاق دے دی یا مرد کا کوئی انتقال ہو گیا، تو پھر جیسے عورت عدت گزار کے جیسے دوسرے مردوں سے نکاح کر سکتی ہے، اپنے پہلے والے شوہر سے بھی کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ جو ہے یہ جائز حلالہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اہل حدیث حضرات دونوں قسم کے حلالے کو غلط کہتے ہیں، یہ قرآن کی منشا کے خلاف۔ یہ جو حلالہ ہے نا دوسرا، اس کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دے دی 3 تو اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرا مرد اس سے شادی نہ کر لے، اور پھر وہ اس کو اگر طلاق دے دے تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ پہلے سے نکاح کر سکتی۔ تو پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو، ایگریمنٹ اگر نہیں ہے، مرد کے صرف دل میں ہے یہ بات، دوسرا شوہر ہے نا اس کے دل میں ہے یہ بات کہ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، اور اس کے دل میں ہے کہ میں بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے، یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو حرام کہنا یہ بھی قرآن حدیث پر زیادتی ہے، کیونکہ دل کی بات ہے، اس کو شریعت مجبور تھوڑی کر رہی ہے کہ بعد میں طلاق، اس کی مرضی ہو سکتا ہے نہ دے وہ۔ اسی طرح عورت کے دل میں ہے کہ میں اس مرد سے نکاح کر تو رہی ہوں، لیکن میں دیکھوں گی اگر مجھے وہ مرد سمجھ میں آیا تو رہوں گی، سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس سے طلاق لے کے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لوں گی۔ تو یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے، اس کے کہنے سے وہ ضروری تھوڑی چھوڑ دے۔ اگر پھر عورت اس کے ساتھ زندگی گزارے، ہو سکتا ہے وہ پسند آئے عورت کو کہ ٹھیک ہے میں تو اسی کے ساتھ رہوں، اور اگر پسند نہیں آ رہا تو کوئی بھی عورت کو اگر اپنا شوہر پسند نہیں آتا تو جیسے اس سے طلاق مانگ سکتی ہے تو اس سے بھی مانگ سکتی ہے۔
مانگتی ہے نا عورتیں اپنے شوہروں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہوتا ہے کہ شادی تو کی تھی استخارہ، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں. اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو پھر زبردستی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اس پہ. تو ایسا ہی یہاں بھی ہے کہ چھوڑ دے تو بھائی ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو پولیس نہیں چھڑا سکتی. پھر یہ اس میں عدالت کو اختیار نہیں کہ زبردستی، جیسے ہماری عدالتیں آج کل طلاقیں دے رہی ہیں عورتوں کو، اس کا کوئی تصور نہیں. تو وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، آپ عدت گزار کے پہلے شوہر سے شادی کر لیں، نہیں کرنا تو کسی اور سے کر لیں، آپ کی مرضی، سب حلال ہے پھر. تو یہ حلالہ جائز ہے، یہ اس کو بھی ناجائز کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اسلام میں حلالے کا تصور، اور اس کا مقصد مرد کو سزا دینا ہے، عورت کو سزا دینا نہیں ہے. مرد کے اختیارات کو کم کرنا ہے کہ تو نے جب ایک عورت کے چھرا گھونپ دیا، اب شریعت اس عورت کو تمہاری زندگی میں دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دیتی. تمہاری ناقدری کی وجہ سے، بیوی کی نعمت کی تم نے ناقدری کی ہے، تو اب بار بار تمہیں یہ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کا فائدہ یہ ہے اس رسم کا کہ 4-5 آدمی معاشرے میں وہ تو سزا بھگتتے ہیں، لیکن دوسروں کو عبرت ہو جاتی ہے، وہ نہیں دیتے پھر طلاق. وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں بھائی فلاں نے غصے میں نکال دی تھی، دیکھو عذاب میں آ گیا، شادی نہیں کر سکتا بیوی سے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 4 کو سزا ملتی ہے، 4000 اس کی وجہ سے طلاق دینے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ عورت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا ہے، خدا نخواستہ عورت کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.